کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، گنوا دی تم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی تم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے تم کو دے مارا۔ یہ تھے حافظ سعد الہی ظہیر صاحب۔ بھائی کی تقریر کا دورانیہ تھا 5 منٹ اور 50 سیکنڈ۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب عثمان مکی صاحب، تشریف لاتے ہیں محترم جناب عثمان مکی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب واسلم علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ حضرات گرامی قدر، میں آج امت مسلمہ کی ٹوٹی ہوئی دیواروں پہ کھڑا ہو کر جس موضوع سخن کو حجاز ضلع میں چھیڑنا چاہتا ہوں، اس کا عنوان مختصر سا عنوان ہے رسپانسبلٹی آف یوتھ، نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ نوجوانی جب کسی بھی انسان کے اوپر آتی ہے تو انسانیت کی رگوں کے اندر خون کی جگہ بجلی دوڑ رہی ہوتی ہے، اس کی تمام تر خوبیاں اور صفات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہیں، اور سمندر کی سینے کو چاک کر دینے والی طاقت اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ پھر کوئی اپنی قوت اور صلاحیتوں کو استعمال کر کے ایسی ذمہ داری سر انجام دیتا ہے کہ قیامت تلک اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ اپنا نام تو زندہ رکھتے ہیں لیکن ان کا نام بلیک ہوتا ہے، وہ اپنا نام اچھے حروف سے لکھوانے کے قابل نہیں رہتے۔ احباب گرامی، یہ نوجوان ہی ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ آغا شورش کاشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہی کی بنیاد پر قومیں جیا کرتی ہیں، یہی نوجوان اپنی قوم کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے تاریخ پاکستان، چاہے سن وہ 1965 ہو یا وہ 1961 ہو، کہ جب بھی انڈیا سے جنگ ہوئی نوجوانوں نے قربانیاں دیں، نوجوانوں نے پاکستان کو سنبھالا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نوجوان ہی اس معاشرے کا سرمایہ ہیں۔ دا کیپٹل آف دا سوسائٹیز یوتھ، کیونکہ یوتھ ہی اس معاشرے کو کور کرنے والے ہیں، اس کو گرو کرنے والے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی کسی معاشرے میں کوئی ترقی ہوتی ہے، کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے، جو اس انقلاب کا صحرا ہوتا ہے وہ ہمیشہ نوجوانوں کے سروں کے اوپر سجتا ہے۔ اور نوجوانوں کی ذمہ داریوں کے اندر سب سے پہلے اٹھنے والے فتنوں کا سامنا کرنا ہے، چاہے وہ فتنہ الحاد کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ مادیت کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ انکار حدیث کا ہو، چاہے وہ فتنہ خلق قرآن کا ہو، چاہے وہ فتنہ ختم نبوت کا ہو، چاہے وہ فتنہ عقیدہ توحید کا ہو، چاہے وہ فتنہ عقیدہ رسالت کا ہو۔ جب اس فتنے کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو نوجوانوں نے کنٹرول کرنا ہے۔ دیکھیے تاریخ، اگر فتنہ خلق قرآن اٹھا تو امام ابن تیمیہ اٹھے، مختلف فتنے اٹھے، فتنہ الحاد اٹھا، فتنہ مادیت اٹھا، ختم نبوت کا فتنہ اٹھا، لوگوں نے سر اٹھائے تو ان کو کچنے والے نوجوان ہی تھے۔ اور پھر اس امت مسلمہ کو اتحاد کی طرف لے کے آنا ہے۔ ٹوٹی ہوئی امت جو اس وقت ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے، اس کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا ہے، وہ بھی ذمہ داری ہے تو نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔
ٹوٹی ہوئی امت کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے لسانیت کو دبانا پڑے گا، صوبائیت کو دبانا پڑے گا، صوبائیت کو دبا کر، لسانیت کو دبا کر، صوبائیت کو دبا کر ایک مسلمان بننا ہوگا۔ اور اتحاد امت کے لیے اگر کام کرنا ہے تو یہ بھی ذمہ داری نوجوانوں کی ہے۔ انہوں نے ہی اس امت کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہے۔ پھر مختلف قسم کے کام کرنے ہیں۔ آج کا نوجوان اپنی ذمہ داریوں کو کنٹرول کرنے کی بجائے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی بجائے کوئی یوٹیوب کے اوپر لگا ہوا ہے، کوئی فیس بک کے اوپر، کوئی واٹس ایپ کے اوپر، کوئی انسٹاگرام کے اوپر، کوئی ٹویٹر کے اوپر، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا نہیں بلکہ ان کے ذریعے اسلام کا کام کرنا ہے، نفاذ اسلام کا کام کرنا ہے، دعوی اسلام کا کام کرنا ہوگا۔ یہ بھی نوجوان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور ایک نوجوان ہی ہے جس نے اس اسلام کو ڈرائیو کرنا ہے، اپ کرنا ہے اور اس کو اوپر لے کر آنا ہے۔ اور مسلمان کے نوجوانوں کی ذمہ داریاں ہیں، انہوں نے تمام ادیان کے اوپر یہ اس دین اسلام کو غالب کرنا ہے۔ وسط دل تو بہت ہے، وسط صحرا ہی کم ہے، اس لیے مجھ میں تڑپنے کی تمنا ہی کم ہے۔ والسلام۔